اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاجدین سرکار ناگپوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے منسوب کچھ وظائف آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ناظرین کرام، مصیبت کے حل کے لیے یعنی فار دا سولوشن آف ٹینشن، مصائب اور غم ناظرین کرام انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ اگر مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو مصیبت بہت جلد رفع ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس دعا کا ورد انتہائی اکثیر ہے، لہذا اگر کسی شخص پر اچانک مصیبت آ جائے اور اس سے خلاصی کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو مصیبت زدہ کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد ادا کرے اور اس کے بعد اس دعا کو 313 مرتبہ 21 یوم تک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مصیبت سے نجات کی دعا مانگے۔ انشاءاللہ مصیبت سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ Tensions and sorrows are an important part of everyone's life. If the blessing of Allah Almighty includes at the time of tension and sorrows, then such tensions or sorrows can shortly be resolved. For the purpose, recitation of this dua is extremely beneficial. Therefore, if a person becomes the victim of sudden tension and he finds no way to tackle such tension, then he should offer namaz tahajjud. After this, he should recite this dua 330 times for 21 days and then pray to Allah Almighty. Inshallah al-Aziz, all such tensions will be solved. Dua ye hai: Bismillahirrahmanirrahim. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه۔ مشینی اور ایٹمی دور کا جامع عمل، کمپریہنسو پریکٹس آف میکینیکل اینڈ اٹامک ایرا۔ اگر آپ کو اس مشینی دور میں طویل اور لمبے عمل کرنے کی فرصت نہ ملے تو پھر آپ کے لیے ایک مختصر وظیفہ یہ ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں امن چین اور حفظ و ایمان ضرور لائے گا۔ اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیے، پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وظائف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں جو کہ مشکات شریف میں بھی موجود ہیں۔ If you do not have any ample time for the long practice in this mechanical and atomic era, then recite following wazaif after namaz fajr on daily basis. Inshallah, your life will become completely peaceful and satisfactory. In the beginning and ending of this practice, must recite Durud Ibrahimi 11 times. You will remain safe from the problems, tensions, and sudden disasters. These wazaifs are done by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and are available in the Mishkat Sharif. Wazaif ye hain: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 100 bar. Allahumma ajirni minan nar. 100 bar. La hawla wa la quwwata illa billah. 100 bar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 100 bar. حسبنا و نعم الوکیل. 100 بار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. 100 بار. یا ذا الجلال والاکرام. 100 بار. صلی اللہ علی حبیبہ محمد
محمد وآلہ وسلم 100 بار۔ یاد رہے کہ اگر آپ یہ تمام وظائف پڑھیں تو بہت ہی افضل ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک پڑھ لینے سے بھی آپ کے غم اور پریشانیاں انشاءاللہ تعالی دور ہوں گی، اور آپ ہر مصائب، بلیات، حادثات، آفات اور حاسد و دشمنوں کے شر سے بال بال محفوظ رہیں گے۔ Read these wazaif with this frame of mind, that may Almighty Allah absolve my sins and secure myself from tensions, problems, accident, enemies and disasters, and provide us the right way of earning and make life better in this world and the last world۔ جو خاوند رائے حق سے بھٹک کر برے معاملات میں پڑ گیا ہو اور وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کر رہا ہو اور نہ ہی گھریلو معاملات میں دلچسپی لے رہا ہو، تو اس آیا مبارکہ کو روزانہ 101 مرتبہ پانی پر دم کر کے اسے پلائیں۔ انشاءاللہ بری عادت والے ہر شخص کی اصلاح ہو جائے گی اور اسے اللہ کی جانب سے ہدایت نصیب ہوگی۔ Recite this آیا مبارکہ 101 times over water and present this water to the person who requires improvement۔ انشاءاللہ his bad habits will be changed and Allah Almighty will give him the right way of success۔ وظیفہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ شب قدر کا کرشماتی وظیفہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ صرف ایک بار کر کے دیکھیے، یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آخری موقع ہو۔ ناظرین کرام، روایت ہے کہ رمضان المبارک قیامت میں ایک اچھی صورت میں آ کر خدا کے سامنے سجدہ کرے گا، تب اس سے کہا جائے گا جس نے تیرا حق پہچانا ہو اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ وہ اپنا حق پہچاننے والے کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس سے پوچھے گا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا اے رب ذوالجلال اسے تاج وقار پہنا دے، چنانچہ اسے تاج وقار پہنا دیا جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی شب کو آسمان کے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اس کے آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے، اور جو بندہ اس کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو خدا اس کے ہر سجدہ کے عوض میں 1700 نیکیاں درج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آیا جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ شب قدر کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام سے حدیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی، لہذا اس رات کی فضیلت کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ سرکار دو عالم رمضان المبارک کے آخری عشرہ آتے ہی عبادت پر کمر باندھ لیتے، آخری عشرہ کی راتوں کی تاک راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے۔ شب قدر کی کم از کم نماز 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نوافل ہے۔ اس رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیے۔ علماء کرام کا فرمانا ہے کہ اس رات کو کم از کم 100 نوافل ادا کرنے چاہیے۔ رمضان المبارک میں تاک راتوں خصوصاً 27ویں رات کو ان نوافل کو کثرت سے پڑھنے کی علماء کرام نے بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح دعا مانگو۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس دعا 27ویں شب کو کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اس دعا کے ساتھ کثرت سے درود و سلام بھی پڑھیے۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی تاک راتوں میں اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر کے اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ 27 رمضان المبارک یا چاند رات کا خاص عمل، یہ 12 نوافل آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ شب قدر اولیاء کرام کے مستند وظائف، رشتوں کی رکاوٹ، شادی، وسط رزق، قرضوں سے نجات اور ملازمت کے حصول،
رشتوں کی رکاوٹ، رزق میں وسعت، اضافے اور قرضوں سے نجات کے لیے رمضان شریف کی 11ویں اور 12ویں روزے کے درمیان یا 27ویں رمضان یعنی شب قدر کی رات کو بعد نماز عشاء 2 رکعت کر کے 12 نوافل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیے۔ نوافل پڑھنے کے بعد 111 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ پھر تمام نوافل اور درود شریف کا ثواب حضور سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل، انکساری، عاجزی سے دعا کریے۔ یہ عمل اولیاء کرام کا نہایت ہی آزمودہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت ان لڑکیوں کی بھی شادیاں ہوئیں جو بالکل نا امید ہو چکی تھیں۔ اللہ کے فضل سے ان کی بھی شادیاں ہوں گی، اور جو لوگ نوکری کی تلاش میں تھے اللہ سے فضل سے انہیں اچھی ملازمت ملے گی۔ اس وظیفہ کی اجازت عام ہے، یہ عمل عید کی رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔